جی، آج ہم موجود ہیں کانسیپٹس کالج آف سائنسز جناح کیمپس DHA اسلام آباد میں جناب MD عادل شاہ صاحب سے آج کی ہماری ملاقات ہے۔ جناب عادل شاہ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ سے آپ کے اس سسٹم کے حوالے سے، کالجز اینڈ سکولز سیٹ اپ کے حوالے سے چند سوالات ہیں میرے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کانسیپٹس کالج آف سائنسز کی بنیاد آپ نے کب رکھی اور کیوں رکھی، ضرورت کیوں پیش آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ چوئی صاحب۔ 2017 میں ہمارے جو فوجی فاؤنڈیشن کے چند سینئر ٹیچرز تھے، انہوں نے اس علاقے کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک فیصلہ کیا کہ یہاں پر ایک اچھا تعلیمی ادارہ جو ہے اس کی کمی ہے۔ تعلیمی ادارے تو بہت تھے پہلے بھی، لیکن میں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے اچھا۔ میں آپ کو آگے چل کے اس کی وضاحت ضرور کروں گا کہ اچھا تعلیمی ادارہ ہم کس کو سمجھتے ہیں۔ تو ہمارے 4 دوستوں نے فوجی فاؤنڈیشن کالج سے استعفیٰ دیا، ریزائن کیا، اور پھر اپنا ایک سیٹ اپ جو تھا وہ سٹارٹ کیا، کانسیپٹس کالجز آف سائنسز۔ انیشلی ہم نے یہاں پر کالج سٹارٹ کیا تھا 2017 میں، پھر اس کے بعد اگلے سال ہم نے ساتھ ہی سکولز کا بھی اضافہ کر دیا اس میں۔ تو اس طریقے سے ہم نے جو سٹارٹ تو لیا تھا وہ 2017 میں لیا تھا، اور وہ ایک کالج سے لیا تھا۔ پھر ہمارے جو سکولز آئے انہوں نے اس سسٹم کو اور جلا بخشی۔ جی سر، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کالجز سسٹم کے ساتھ ساتھ کیا سکولز سسٹم بھی ہے، اور سکولز اور کالجز کے کتنے کیمپسز ہیں اور کہاں کہاں موجود ہیں؟ جی سر، یہ ہمارا جو انیشلی تو ہم نے ایک کیمپس سٹارٹ کیا تھا وہ کالج تھا۔ پھر اس کے بعد ہمارے اوپر جو پریشر تھا کہ جی کالج میں تو ہمیں ایڈمیشنز مل رہے ہیں، لیکن ایک اچھے سکول کی ضرورت زیادہ محسوس کر رہے تھے والدین، اور ان کا پریشر تھا کہ جی آپ سکول بھی ساتھ سٹارٹ کریں۔ تو پھر اس کے ساتھ ہی ہم نے 3 سکولز سٹارٹ کیے ہیں بیسیکلی، جس میں سے ایک جونیئر سکول ہے اور 2 سینئر سکولز ہیں۔ جونیئر سکول جو ہے وہ اس میں بچے بچیاں اکٹھے پڑھ رہے ہیں، اور جو سکولز ہیں بوائز کے لیے فرام 6 to 10 ایک الگ کیمپس ہے، گرلز کے لیے الگ کیمپس ہے 6 to 10، پھر اس کے بعد گرلز کالج آ جاتا ہے ایک، اور ایک بوائز کالج۔ یہ جو کیمپسز ہیں یہ سارے کے سارے ہارلے اسٹریٹ میں موجود ہیں۔ اس کے بعد ہمارا مین کیمپس جو اسٹیٹ آف دا آرٹ بلڈنگ ہم نے بنا کے وہاں پر سٹارٹ کیا، وہ DHA 2 اسلام آباد میں ہے، اور یہ کیمپس جو ہے یہ جناح کیمپس ہے۔ یہاں پر اسکول اور کالجز دونوں کی کلاسز ہو رہی ہیں۔ ماشاءاللہ سر، اتنے کم عرصہ میں کانسیپٹس کالجز نے کیسے ترقی کے مدارج طے کیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کا کرم ہوتا ہے، اور اللہ کے کرم کے لیے میں جو سمجھتا ہوں وہ ضروری چیز ہے نیک نیت اور خلوص۔ ہم لوگ جو 4 ہمارے دوست تھے جنہوں نے یہ کالج سٹارٹ کیا تھا، ہم نے 1990 میں ٹیچنگ کیریئر اپنا سٹارٹ کیا تھا۔ تو جب ہم نے 2017 میں وہاں سے کوئٹ کیا تو اس وقت ہم سب کا جو ٹیچنگ ایکسپیرینس تھا وہ 27 ایئرس کا تھا، اور اس میں جو پرنسپلز جن کے ساتھ ہم نے کام کیا، جن میں سے اسپیشلی میں نام لینا چاہوں گا سید دلشاد حسین، جن کو صدارتی ایوارڈ بھی ملا تھا اپنے کارکردگی کی بنا پر۔ پھر اس کے علاوہ بریگیڈیئر مقصود الحسن فیڈرل ایجوکیشن کے DG رہے، اور اس وقت بھی ہمارے وہ کانسیپٹس کے وائس چیئرمین بھی ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ کام کیا ہم لوگوں نے، تو ان لوگوں سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور وہ جو کچھ ہم نے سیکھا تھا ہم اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے۔ اور وہ اس وقت جو مین ایمفیسس تھا ہمارا، جس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں اسٹوڈنٹ کو صرف اور صرف پڑھائی کی طرف توجہ نہیں ہے، بلکہ اس کی گرومنگ کی طرف ہماری زیادہ توجہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں سے جو بچے پڑھ کے نکلیں وہ اچھے
مسلمان بھی ہوں، اچھے پاکستانی بھی ہوں اور کانفیڈنٹ بھی ہوں. اب یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ وہ بہت جو شعبہ ہائے زندگی ہیں ان میں وہ کام اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. جی سر، کیا طلباء و طالبات کے لیے کسی بنیاد پر آپ کے سسٹم میں اسکالرشپس بھی موجود ہیں؟ جی، یہ اسکالرشپس بیسیکلی ہم دو طریقے سے اوارڈ کرتے ہیں. ایک تو ان کی ایبلٹی پہ ہے اور دوسرا جو ہے اس کا نیڈ بیس پہ ہے. اگر ہمارے پاس کوئی اچھے اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کو ہم اسکالرشپ دیتے ہیں، لیکن اچھے اسٹوڈنٹس اور چاہے وہ اتنے اچھے مطلب میرٹ پہ نہیں بھی فال کرتے اسکالرشپ کے، لیکن وہ نیڈی ہیں، تو ہم کسی بھی یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ ایسا ہو جو صرف اور صرف فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے اس کی تعلیم ادھوری رہ جائے یا وہ کسی اچھے انسٹیٹیوشن میں پڑھنے سے رہ جائے. ان کے لیے بھی ہمارے اسکالرشپس ہوتے ہیں، تو نیڈ بیس پہ بھی ہیں اور اس کی ایبلٹی بیس پہ بھی اسکالرشپس ہم ایوارڈ کرتے ہیں، اور ان میں سے کئی اسکالرشپس 100% فری بھی ہوتے ہیں. سر، آرفنس اور یتیم اسٹوڈنٹس کے لیے؟ جی، جو میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا نیڈ بیس ہمارے اسکالرشپس ہیں، وہ سارے کے سارے آرفنس پہ، اور بعض اوقات آرفنس کے علاوہ جو پیرنٹس ہیں، پیرنٹس اس کے ہیں وہ آرفن نہیں بھی ہے لیکن اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو ان سب کے لیے جو اسکالرشپس ہیں وہ دیے جاتے ہیں، ان کو ساتھ ہی اسٹائپنڈس بھی دیے جاتے ہیں اور پوری ان کی ہیلپ کی جاتی ہے. جی سر، آپ کے سسٹم میں، کالجز سسٹم میں کون کون سے کمبینیشنز یعنی مضامین کے گروپس پڑھائے جاتے ہیں؟ بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کی جو ضرورت ہے معاشرے کی، اس میں سائنس سبجیکٹس کے لیے زیادہ اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو بیسیکلی ہم ایف ایس سی میں پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور اس کے علاوہ آئی کام جو ہے وہ بھی ہم آفر کرتے ہیں. جی سر، میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ 10th کلاس یعنی میٹرک کلاس کے اسٹوڈنٹس، طلباء و طالبات آپ کے ادارے کا کیوں انتخاب کریں؟ کوئی خاص وجہ؟ یہ بہت ہی اچھا کوشچن کیا آپ نے چوہی صاحب، اور یہ میرے خیال سے آپ کے چینل کے توسط سے میں چاہوں گا کہ جو بچے جنہوں نے ابھی میٹرک کا ایگزام دیا ہے اور وہ انہوں نے ایڈمیشن لینا ہے، ان تک بھی ہمارا میسج پہنچ جائے. دیکھیں بیٹا، مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کسی انسٹیٹیوشن کا سلیکشن کرنی ہے تو اس میں ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. بعض اوقات ہم یہ دیکھ کے کہ جی اس انسٹیٹیوشن کی فی کم ہے یا یہ ہمیں زیادہ اسکالرشپ آفر کر رہا ہے تو ہم اس کی طرف مائل ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس وقت ہم تھوڑا سا ایڈوانٹیج دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہ کر پائیں، اپنے مستقبل جو ہے اس کو داؤ پہ لگا دیں، تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی دانشمندانہ فیصلہ ہوگا. دیکھیے، اس وقت آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اسٹڈیز ہیں SLO بیسڈ، اور آگے جیسے میری اگلے دن چیئرمین صاحب سے بھی ڈسکشن ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا اب اس میں مزید چینجز آ رہی ہیں. پہلے SLO بیسڈ آیا ہے یقیناً، اب اس میں مزید چینجز آ رہی ہیں انشاءاللہ، اور وہ بڑی پازیٹیو چینجز ہوں گی. اس وقت تک جو بھی کام کیا فیڈرل بورڈ نے وہ ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، اور اسی سے بچوں کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی. جو آپ کو SLO بیسڈ اسٹڈیز یہاں پر ملیں گی، اس میں جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہوگا آپ کو، وہ آپ کے جو انٹری ٹیسٹ ہیں اس میں آپ کو پرابلم نہیں ہوگی اور وہ آپ آسانی سے کلیئر کر سکیں گے. ایسا نہ ہو کہ یہ آپ رٹے مار کے نمبر لے لیں. یہاں پر یہ ایک بات پہلے آپ کو کلیئر کر دی جائے کہ یہاں پر جو روٹ لرننگ ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہاں پر جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہاں پر کانسیپٹس کو کلیئر کیا جاتا ہے. جب تک کانسیپٹس کلیئر نہ ہو تو کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اچھا اسٹوڈنٹ نہیں بن سکتا، نہ ہی اس کی لرننگ جو ہے وہ بہتر لرننگ ہو سکتی ہے. اگر آپ سمجھ کے پڑھتے ہیں کسی چیز کو، اچھے طریقے سے اس کو سمجھ جاتے ہیں، تو پھر آپ کو یاد کرنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی. وہ آپ کو زندگی میں اس کی مثالیں بکھری نظر آتی ہیں، آپ اس کو خود بخود وہاں پر اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار ہاں یہ کانسیپٹ میں نے وہاں پڑھا تھا، یہ تو یہاں پر ہمارے سامنے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے.
چاہے وہ گاڑی میں بیٹھے ہیں تو اس کی اسپیڈ ویلوسٹی دیکھتے جائیں گے, ایکسلریشن دیکھتے جائیں گے, اگر ان کو پتا ہوگا. اگر وہ روٹ لرننگ کریں گے, صرف یاد کریں گے, تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. تو یہاں پر جو سب سے مین چیز ہے وہ ہے کانسیپٹس کا کلیئر کرنا, ایک بات. دوسری چیز جو ہے وہ ہے یہاں پر ڈسپلن. میں اس چیز کو بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ بہت ہی ڈسپلنڈ ہوتے ہیں. میں اس کی ایک اگر آپ کو مثال دوں تو میرے اپنے بچے جو ہیں وہ اسی سسٹم میں پڑھ رہے ہیں. جب میرے اپنے بچے یہاں پر پڑھ رہے ہیں, ایک بچہ میرا ابھی وہ فرسٹ ایئر کا ایگزام دے رہا ہے, دوسرا بچہ یہاں پر 7th میں پڑھ رہا ہے. اگر یہ بچے پڑھ رہے ہیں یہاں پر تو اٹ مینس کہ وی ٹرسٹ آور سسٹم. ہمیں اپنے سسٹم پہ پورا بھروسہ ہے کہ یہاں سے جو بچے نکلتے ہیں وہ ویل گرومڈ بھی ہوتے ہیں اور ویل ڈسپلنڈ بھی ہوتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو ایک اور یہ بھی دے سکتا ہوں کہ ہمارے اس وقت تک کوئی 8 یا 9, ہمارا بہت ٹائم ڈیوریشن کم ہے, 8 یا 9 بچے جو ہیں وہ آرمی میں سلیکٹ ہو کے کچھ پاس آؤٹ ہو گئے ہیں اور کچھ ابھی انڈر ٹریننگ ہے. اس کے علاوہ میڈیکل کالجز میں ہمارے بچے موجود ہیں, انجینئرنگ یونیورسٹیز میں موجود ہیں, کچھ بچے ہمارے جو ہیں وہ میڈیا میں جا چکے ہیں اور اس میں وہ اپنا نام پیدا کر رہے ہیں. تو جو بچے بھی ہمارے ہاں سے گئے ہیں تو انہوں نے گرومنگ کا جو فیکٹر ہے اس کو بہت سراہا ہے کہ جی آپ کے ہاں جو گرومنگ کی جاتی ہے بچوں کی وہ ہمیں اب فائدہ دے رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 2 چیزیں, ایک ڈسپلن اور گرومنگ اور ساتھ کانسیپٹس کلیئر کرنا, یہ وہ کمبینیشن ہے جو میرا نہیں خیال کہ جی اور کسی انسٹیٹیوشن میں اتنا بہتر پایا جاتا ہو. جی سر, آپ کے جناح کیمپس میں کس کلاس سے ایڈمیشنز آفر کیے جاتے ہیں اور کس کلاس تک کلاسز یہاں پر موجود ہیں؟ جی 7th کلاس سے 2nd ایئر تک کے ہم یہاں پر ایڈمیشنز گرانٹ کرتے ہیں. اگر یہاں پر آپ آئیں گے تو دیکھیں گے یہاں پر اسٹیٹ آف دا آرٹ بلڈنگ موجود ہے. یہاں پر جو لیبز ہیں یہ میں فخر سے بتا سکتا ہوں کہ بعض جو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں یا بہت ہائی فائی قسم کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے پاس اتنی ویل ایکوپڈ لیبز نہیں ہوں گی جتنی ہمارے پاس ہیں, اور ان کے پریکٹیکلز پہ بھی باقاعدہ توجہ دی جاتی ہے. ان کو سکھایا جاتا ہے, صرف پریکٹیکل کرایا ہی نہیں جاتا, اس کو بتایا بھی جاتا ہے کہ جی یہ چیز ایسے کیوں ہے. ہماری لائبریری موجود ہے, ہمارے پاس تمام فیسلٹیز جو ہیں, اور جو اگر آپ کلاس رومز ہیں ان کو دیکھیں وہ اسپیشیس کلاس رومز ہیں, ایری ہیں اور روشن ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں انڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہیں بچوں کی گرومنگ میں. بنڈل آف تھینکس سر. ایم ڈی عادل شاہ صاحب, کانسیپٹس کالج آف سائنسز, جناح کیمپس, DHA, اسلام آباد.